وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آج آپ حضرات کے سامنے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور 21 رمضان المبارک یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے ان کی ولادت ہوتی ہے، اور ان کی ولادت حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے حضرت ان کے والد ابو طالب کے گھر کے اندر ان کی ولادت ہوئی۔ ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں۔ پہلے بیٹے کا نام طالب ہے، دوسرے بیٹے کا نام عقیل ہے، تیسرے بیٹے کا نام جعفر ہے، اور چوتھے بیٹے اور سب سے چھوٹے بیٹے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ 4 بیٹے ہیں جناب ابو طالب کے۔ حضرت علی ان کے بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد 3 جناب ابو طالب کے بیٹے ایمان کی دولت سے سرفراز ہوتے ہیں۔ پہلے جناب حضرت عقیل بھی اسلام قبول کرتے ہیں، حضرت جعفر بھی اسلام قبول کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پرورش ہی حضور کی گود میں پائی ہے، یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی پرورش میں حضور کی تربیت میں رہے ہیں۔ یوں کہوں اگر تو بے جان ہی ہوگا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت تو دیکھا ہی نہیں، کیونکہ جناب ابو طالب کے آخری دنوں کے اندر حالات وسائل اتنے وہ اچھے نہیں تھے، تو ان کو ایک بیٹا ان کے اپنے پاس تھا، ایک بیٹا انہوں نے جناب حضرت عباس کو دیا ہوا تھا، اور ایک بیٹا حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ تو ان کی تربیت حضرت علی کی حضور علیہ السلام نے کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی ذات نے بے شمار فضیلتوں سے نوازا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تمام صحابہ اکرام میں سے سب سے زیادہ فضیلت والی روایات وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی ہیں۔ باقی وہ مقام مرتبہ وہ جو ہمارے اہل سنت والجماعت کا ہے کہ سب سے حضور علیہ السلام کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام اب سب سے افضل دنیا کے اندر وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ان کے بعد جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان، اور پھر چوتھے نمبر پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیدر کا لقب بھی ملا، شیر خدا کا لقب بھی ملا، اور اسی طرح امت کا قاضی ہونے کا لقب بھی ملا۔ اللہ کی ذات نے ان کو علم بھی بہت دیا تھا، اور کیسے نہ ہوتا، اللہ کے نبی کا فرمان بھی تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے والوں میں سب سے پہلے جو اسلام لائے، بچوں کے اندر سب سے پہلے اسلام لانے والے بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، ان کی عمر 8 سال تھی یا 10 سال کی عمر تھی، جس وقت حضور علیہ السلام اپنے گھر کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے۔ 5 نمازیں تو ہجرت معراج کی رات کے اندر 5 نمازیں تو فرض ہوئیں، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، 2 وقت کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور پھر غار حرا کے اندر جا کے تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس گھر میں آئے، دیکھا حضور علیہ السلام بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت خدیجہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں، تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ ہم اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے جس وقت فرعون کی چوٹی کے اوپر کھڑے ہو کے اعلان کیا اور لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے تمہارے اندر 40 سال کا زمانہ گزارا، تم میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ تو سب نے بیک وقت زبان ہو کر کہا تھا ہم نے آپ سے زیادہ سچا بھی کوئی نہیں پایا، آپ سے زیادہ بڑا امین بھی کوئی نہیں پایا، آپ سچے ہیں، امین ہیں، صادق ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے قافلہ ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، میری بات کا یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا ہم دیکھیں کہ قافلہ نہیں ہے،
ہم اپنی آنکھوں کا انکار کر دیں گے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، لیکن ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر پڑھو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، میں نبی آخر الزماں بن کے آیا ہوں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضور کے چچا ابو لہب نے پتھر پھینکا۔ اس وقت حضور علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جو کہتے ہیں میں آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کو نبی مانتا ہوں اور میں آپ کا ہر طرح کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے قصے بھی تاریخ اسلام کے اندر بے شمار ہیں، اور ان کی ذہانت کے علم کے قصے بھی بے شمار ہیں۔ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے، احادیث مبارکہ اٹھا کے دیکھی جائے، تو ان کی بہادری کے اور ان کی ذہانت کے بے شمار واقعات ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کو نسبتیں بھی بہت سی حاصل ہیں کہ حضور علیہ السلام کے چچا کے لڑکے بھی ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے، پھر اسی طرح حضور علیہ السلام کے داماد بھی بنے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا ان کے ساتھ نکاح کیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بے شمار موقعوں کے اوپر گاہے بگاہے حضرت علی المرتضیٰ کو مختلف القابات سے اعزازات سے نوازا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے کہ حضور علیہ السلام ان کی ران کے اوپر سر مبارک رکھ کے آرام کر رہے تھے، اور بعض روایت کہ وحی آئی ہوئی تھی، وحی کے اثار تھے، وحی نازل ہو رہی تھی، اللہ کے نبی نے اپنا سر مبارک حضرت علی کی ران کے اوپر رکھا تھا۔ اسی حالت کے اندر عصر کی نماز کا وقت وہ قضا ہو گیا، سورہ غروب ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ علی تو نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورج کو اللہ سے درخواست کی کہ علی نے نماز پڑھنی ہے اور میری خدمت میں اطاعت میں لگا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تو سورج واپس پلٹا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا کی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا حضرت علی سوئے ہوئے تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میں اور ہم دونوں اور یہ دو بچے یعنی حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور یہ جو سویا ہوا ہے، فرمایا ہم جنت کے اندر اکٹھے رہیں گے، یعنی جنت کے اندر ہم اکٹھے رہیں گے، اکٹھے گھر کے اندر رہیں گے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد اپنے سینے سے لگایا، سینے کے ساتھ لگا کے فرمایا کہ علی تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ فرمایا جنت کے اندر تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے اندر آنسو آئے، فرمایا یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے جس وقت ہجرت کی، ہجرت کے وقت حضور علیہ السلام اپنی جگہ پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا کے جاتے ہیں اور فرمایا کہ علی یہ مکے والوں کی امانتیں تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں، صبح کو امانتیں دے کے تو واپس آ جانا، میں تیرا انتظار قبا کے مقام پہ تیرا انتظار کروں گا، جب تک تو نہیں آئے گا میں محمد مدینے میں داخل نہیں ہوں گا۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، ہجرت کے لیے سفر شروع کر دیا۔ وہ آپ حضرات نے بارہا واقعہ سنا ہوگا، وقت آنے پہ انشاءاللہ کبھی وہ واقعہ بھی سناؤں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو حضرت علی کو حضور علیہ السلام نے اپنے بستر پہ لٹایا، امانتیں دی اور کہا علی کے سود امانتیں دے کے وہاں قبا مقام کے اوپر آ جانا، میں محمد تیرا انتظار کروں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ باہر دشمن تلواریں لے کر کھڑے تھے اور حضور علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا کے کھڑے تھے، اور جب اللہ کے نبی نے مجھے یہ کہہ دیا کہ علی تو امانتیں دے کے وہاں پہ قبا کے مقام پہ آ جانا، مجھے اطمینان ہو گیا کہ مجھے دنیا کی کوئی چیز میرے اوپر غلبہ نہیں پا سکتی، مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، جب تک میں مدینے کے اندر نہ پہنچ جاؤں مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ میں آرام سے چادر اوپر لی، آرام کر کے سو گیا، جتنی گہری نیند میں اس دن سویا
اس سے پہلے کبھی نہیں سویا، اس لیے کہ پہلے مجھے یہ اندیشہ ہوتا تھا نہ جانے کب آخری وقت آ جائے گا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے کہا علی سو جا، امانت دے کے قبا مقام کے اوپر آ جانا۔ تو فرمایا میں آرام سے سو گیا، چادر لے کر میں نے آرام کیا، بڑی گہری نیند سویا۔ سونے کے بعد فرمایا صبح کو اٹھا، لوگوں نے دیکھا، انہوں نے پوچھا کہ حضور کہاں گئے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور تو چلے گئے۔ کہا کہاں چلے گئے؟ کہا جہاں جانا تھا۔ کہاں جانا تھا؟ کہا جہاں پہنچ گئے۔ یعنی کہ ان کی بات انہوں نے جو سوال کیا حضرت علی نے جواب بھی دیا، حضور کا راز بھی فاش نہیں ہونے دیا، اور ان کو جو بھی ہے ایسے اللہ کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے دھیان کے اندر لگایا کہ وہ پچھتا رہے کہ علی کیا جواب دے رہا ہے۔ کہا کہاں گئے؟ فرمایا وہ تو چلے گئے۔ کہا کہاں چلے گئے؟ کہا جہاں جانا تھا۔ کہاں جانا تھا؟ کہا جہاں چلے گئے۔ ایسا پیارا حضرت علی نے ان کو جواب دیا۔ خیر صبح کو انہوں نے امانتیں واپس دی کہ جن کی امانتیں تھیں ان کے حوالے کرنی شروع کی۔ اس یہاں پر بھی کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اس موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی جو ہے ہم کروانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں دنیا کے اندر مشہور ہے کہ وہ امین ہے، صادق ہیں، تو لہٰذا ہم کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے طرف جھوٹ کی نسبت ہو جائے۔ وہ آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ ہم نے بھی امانت اللہ کے نبی کے پاس رکھوائی تھی، اتنا مال رکھایا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا تو کوئی یہاں پہ ذکر نہیں ہے، جتنی امانتیں تھیں وہ امانتیں تو میں نے واپس کر دی، آپ کا تو یہاں پہ ذکر بھی نہیں کیا اللہ کے نبی نے، آپ کا مال بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ دیکھو گواہ بھی موجود ہے، وہ گواہ بھی ساتھ بنا کے لائے تھے۔ کہا یہ دیکھو گواہ بھی موجود ہے، لہٰذا ہم جھوٹ نہیں بول رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم نے یہ امانت رکھوائی تھی۔ جب یہ باتیں کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تین آدمیوں کو 3 ستونوں کے ساتھ علیحدہ علیحدہ باندھ دیا۔ علیحدہ باندھنے کے بعد پہلے کے پاس گئے، کہا ہاں بتا کیا مال تھا، کہاں دیا تھا، کب دیا تھا اور کس کو دیا تھا۔ اب اس نے جو ہے اپنے ذہن کے مطابق اتنا مال دیا تھا، فلاں جگہ کے اوپر دیا تھا اور یہ دیا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دوسرے کے پاس گئے، اس سے جا کر کہا ہاں تو بتا کہ مال کیا تھا اور جو ہے کہاں پہ دیا تھا، کس کو دیا تھا اور کیا شرائط تھی۔ دوسرے نے اب جو یہ تو پہلے پلاننگ ان کی ہوئی نہیں تھی، دوسرے نے کچھ اور جواب دیا، یہ تیسرے کے پاس گئے، تیسرے نے کچھ جواب اور دیا۔ اس طرح اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذہن سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت ہونی تھی ان کو رد کیا اور ان کو کہا کہ تم جھوٹے ہو، اللہ کے نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ سچے ہیں، وہ امین ہے، امانت دار ہیں۔ پھر امانتیں دینے کے بعد حضرت علی جو ہے پہنچے قبا مقام کے اوپر، رات کو وہاں پر پہنچے۔ جب پہنچے تو کسی اور صحابی کے مکان کے اندر ٹھہرے۔ صبح حضرت حضور علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ رات حضرت علی آ چکے ہیں، فلاں صحابی کے پاس ہیں۔ حضور علیہ السلام اٹھے، ان کے گھر میں گئے، جا کے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا علی کیا حال ہے، سفر کیسا رہا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ چل چل کے میرے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ ہے راستے کے اندر پتھروں کی وجہ سے میرے پاؤں کے اندر اتنے زخم آ چکے ہیں، اب چلنا میرے لیے مشکل ہو چکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا پاؤں مبارک پکڑا، پکڑنے کے بعد جو ہے اپنا لعاب جو ہے اپنی انگلیوں کے اوپر لگایا اور لگانے کے بعد اپنا مبارک ہاتھ حضرت علی کے جو ہے پاؤں کے اوپر لگایا۔ دونوں پاؤں کے اوپر جب ہاتھ جو ہے اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک لگایا، حضرت علی کہتے ہیں کہ اسی وقت میرے پاؤں کے اندر شفا آ گئی اور جو ہے میرے پاؤں بالکل ٹھیک ہو گئے۔ یہ لعاب کے اندر بھی اللہ نے کیا کما رکھا ہے۔ فرمایا خیبر کے موقع کے اوپر بھی اللہ کے نبی نے کہا تھا میں صبح جھنڈا اس آدمی کو دوں گا جس کو جو ہے جو اللہ کے رسول کو بھی پیارا ہے اور وہ بھی اللہ رسول سے پیار کرتا ہے۔ صبح ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھ کے اندر تو درد ہے، تکلیف ہے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ۔ حضور نے اپنا لعاب علی کی آنکھ حضرت علی کی آنکھ پہ لگایا تو اللہ کی ذات نے آنکھ کے اندر شفا دے دی۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کو غار کے اندر سانپ نے ڈنگ مارا، حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پہ لگایا تو اللہ نے شفا دے دی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات، ان کی باتیں کرتے جائیں، یہ تو نہ ختم ہونے والی ہیں،
ان کی ذہانت کے واقعے، یعنی کہ اللہ پاک نے ایسا علم دیا تھا، ایسی ذہانت دی تھی کہ ان کو جو ہے امت کے قاضی ہونے کا لقب ملا۔ سیدنا صدیق اکبر کا دور ہے تو قاضی حضرت علی ہیں، اسی طرح سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے تو قاضی حضرت علی ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے تو قاضی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی فیصلہ کرتے تھے ایسی دانائی کے ساتھ، ایسی سمجھداری کے ساتھ، فرمایا کہ دنیا حیران رہ جاتی تھی حضرت علی کے فیصلے کو سن کر۔ یہ ہے صحابہ اکرام کا آپس میں پیار بھی تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ان میں اندر جو ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں جا رہے تھے۔ فرمایا کہ ادھر حضرت ابو بکر صدیق دائیں طرف ہیں، ادھر حضرت عمر ہیں، درمیان میں حضرت علی تھے۔ حضرت ابو بکر کا قد بھی بڑا ہے، حضرت عمر کا قد بھی بڑا تھا، حضرت علی کا قد جو ہے قدر جو ہے چھوٹا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دل لگی کے طور پہ فرمایا علی تو ہمارے درمیان ایسے لگ رہا ہے جیسے لنا کا نون کا ڈنڈا ہوتا ہے، یعنی لفظ لنا لکھا جائے، لام کا ڈنڈا بھی بڑا ہے، ادھر نون الف نا کا ڈنڈا بھی بڑا ہے، اور درمیان میں جو نون کا چھوٹا سا ڈنڈا ہوتا ہے اوپر نقطہ ہوتا ہے۔ فرمایا علی تو ہمارے درمیان ایسے لگ رہا ہے جیسے لنا کے اندر یہ درمیان کا چھوٹا ڈنڈا ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فی البدی جواب دیا، فرمایا لنا کا معنی ہوتا ہے ہم۔ حضرت علی نے فرمایا اگر درمیان سے یہ نون نکال دیا جائے تو لا بچتا ہے، لا کا معنی کچھ نہیں، یعنی اگر میں تمہارے اندر ہوں تو ہم ہیں، اگر میں نکلتا ہوں تو پیچھے لا بچتا ہے، یعنی کچھ نہیں، پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ یہ تو یعنی کہ یہ ان کے آپس میں پیار تھا، دل لگی تھی، اور ان کی فراست کیسے جواب دیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے ہیں کھانے کے دسترخوان پر، ادھر حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں، حضرت عمر بیٹھے ہیں، حضرت علی بھی ساتھ بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دل لگی کے طور پر جو ہے مذاقاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کھائی، کھجور کھانے کے بعد گٹلی نکالی حضرت علی کے سامنے رکھ دی۔ سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا انہوں نے کھجور کھائی تو گٹلی حضرت علی کے سامنے رکھ دی۔ فاروق اعظم نے کھجور کھائی تو گٹلی نکال کے حضرت علی کے سامنے رکھ دی۔ تو جب کھجوریں کھانے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا علی تجھے اتنی بھوک لگی ہوئی ہے، دیکھ ہمارے سامنے تو کوئی گٹلی نہیں ہے اور تیرے سامنے گٹلیوں کا اتنا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ تو حضرت علی نے جو ہے مذاق کے طور پر فی البدی جواب دیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ حضرات کو بھوک زیادہ لگی ہوئی ہے، اس لیے کہ میں تو گٹلیاں نکال کے کھا رہا ہوں، تم گٹلیوں سمیت کھاتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کا آپس کے اندر جو ہے پیار تھا، محبت تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ اللہ نے بہت مقام دیا، مقام کا آپ اندازہ ایسے لگا سکتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ ہمارے پیروں کے پیر ہیں، امام المتقین ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کی گھر والی جو ہے حضرت علی کو دیکھو تو یہ اولیاء اکرام کے امام ہے، یعنی اولیاء اکرام کے سردار ہیں۔ ان کی گھر والی دیکھیں تو وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، ان کے بیٹوں کو دیکھا جائے تو وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت علی کو اللہ کی ذات نے بہت مقام دیا، بہت مرتبہ دیا۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کو جو ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت جو ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ علی تجھ سے مومن محبت کرے گا اور منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا، یعنی کہ حضرت علی سے محبت کرنا یہ ایمان والے ہونے کی علامت ہے۔ حضرت علی سے محبت کرنی چاہیے۔ حضرت علی بھی ہمارے امام ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کو ان حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔